بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله واسع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ایک مرتبہ پھر ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے. مضمون کل کا ہی ہے، اس کا اگلا حصہ ہے سورہ نور ہے، اور سورہ نور کا 24 نمبر ہے سورت کا. سپارہ نمبر 18 ہے. آیات میں نے صرف 2 پڑھی ہیں، 21 اور 22. یہ 2 آیات میں نے پڑھی ہیں. اس میں مضمون ہمیشہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بہت خوبصورت ہوگا، لیکن ہر بار میری توجہ، میری مطلب ہے کہ ججمنٹ غلط ہو جاتی ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ کا فرمان سامنے آ جاتا ہے اور ہماری عقل جواب دے جاتی ہے. کل جو آپ نے سنا بڑا لمبا قصہ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا.
10 آیات بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں اتری ہیں، اور دنیا کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، بی بی صاحب خود فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے مالک سے یہ امید تو تھی، کوئی میری عزت کی آبرو کی حفاظت کرے گا، میری عزت رکھے گا، لیکن مجھے قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ پورا قرآن اتر جائے گا، قیامت تک قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا اور میری پاکیزگی کی گواہی قرآن دیتا رہے گا۔ یہ آپ خود فرماتی ہیں۔ تو کل عرض کر رہا تھا کہ 3 مسلمان گروپ تھا پورا، لیکن اس میں 3 مسلمان بھی صد میں تھے۔ ایک کا نام حضرت حسان بن ثابت تھا، جو شاعر رسول تھے، سرکار کی جتنی مدح سرائی اس نے کی ہے، بی بی عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں باوجود کہ اس نے منافقوں کا ساتھ دیا تھا، اس کے باوجود مجھے غصہ نہیں آیا، چونکہ جتنی اس نے حفاظت توجہ پاک پیغمبر کی عزت و عظمت کے لیے کی ہے وہ انبلیویبل ہے۔ اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اساسہ، یہ حضرت صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی تھے، اور مصطح کی والدہ بی بی عائشہ کے ساتھ چمٹی رہتی تھی، پیار کرنے والی خاتون تھی، اور پہلی مرتبہ ان کو جو خبر ملی وہ بھی انہی کی وجہ سے ملی، وہ بھی جب ان کے منہ سے بد دعا نکلی اپنے بیٹے کے لیے کہ ستیہ ناس ہو تیرا کہ تو بھی غیروں کے ساتھ مل گیا ہے، ستیہ ناس ہو تیرا، تو پھر بی بی صاحبہ کو پتہ چلا تھا۔ تو یہ شیطان جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو فحاشی کی طرف لے جائے گا، بے حیائی کی طرف لے جائے گا، اور بے حیائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ایک مرتبہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر دین کی ایک پہچان ہے، ہر دین کی۔ جانتے ہو ہمارے دین اسلام کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا شرم و حیا ہے۔ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، اور شیطان کا ایک ہی کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے کیا کام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں پہ مت چلو، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ نہیں، پتہ لگ جائے کہ یہ شیطان ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دو، اس کے قدموں پہ نہ چلو، اس کی تابعداری نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جسے جان بوجھ کر چلنا شروع کر دیا شیطان کے قدموں پر، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، وہ آپ کو بے حیائی کے کاموں کی تبلیغ کرے گا، وہ حکم دے گا کہ بے حیائی کر اور منکر برے کام کر۔ 2 ہی کام ہیں اس کے، ایک بے حیائی اور ایک منکر برائی۔ یہ شعار ہے مسلمان کا۔ بارہ میں کہتا ہوں میرے آبدار سارے سن لیں کہ باب آدم اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پہلا نبی، دنیا کا پہلا انسان، ہمارا جد امجد، بابے کے جب کپڑے اتروائے تھے تو وہ بھاگ کے درختوں میں چلے گئے اور زیتون کے پتوں سے اپنا وجود ڈھانپنا شروع کر دیا تھا۔ تو جب مالک نے پوچھا آدم کیا ہوا، کیوں بھاگ گئے تھے؟ کہا مالک تجھ سے شرم آ گئی تھی، حیا آ گیا تھا، اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں، اپنے وجود کو ڈھانپ رہا ہوں۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ وہ جاؤ اس درخت کے پاس، جو بھی تھا وہ، اور پہلا کام کیا ہوا کہ ان کے جنتی لباس اتروا دیے گئے۔
اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ یہ جو ہمارے ناخن کا ہے نا یہ حصہ، یہ دیکھیں یہ ٹوٹ پھوٹ جائے نا تو دوبارہ ناخن ہی نکلتے ہیں، حالانکہ وجود ہے ہمارا گوشت پوشت کا بنا ہوا، لیکن یہ ہڈی ہے. سارا وجود انسان کا اس طرح تھا، چمکدار، خوبصورت. تو اس خبیث نے کام کیا کیا؟ کپڑے اتروا دیے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو یہ کام نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہیں بے حیائی کی طرف لے جائے گا. ہماری امت مسلمہ کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، ہماری بیویوں کو، ماؤں کو ایسی لت لگا دی ہے یہ ڈراموں کی کہ جس کے اندر اتنی بے حیائی دکھائی جاتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان کے دماغوں میں سرایت کر رہی ہے. آہستہ آہستہ زہر ہے یہ جو گھولا جا رہا ہے. تو امت کیسے بچے گی؟ اگر ماں ڈرامہ زدہ ہوگی تو یار اس سے تو امام حسین کے پیدا ہونے کی توقع رکھتے ہو. وہ بی بی فاطمہ تو زہرا تھی جو پیدا کر گئی. اب تو جتنی ماں نیک ہوگی تو اتنا بچہ نیک ہوگا. مادر ذات ولی حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے لوگ ہیں مادر ذات ولی تھے. کیوں؟ ان کی مائیں نیک تھی. ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ڈراموں میں اس قدر غرق ہو چکی ہیں، اور ایسے خبیث لوگ ہیں کہ وہ قسط وار ڈرامے دکھاتے ہیں تاکہ ان کی دلچسپی ختم نہ ہو، قائم رکھتے ہیں ہمیں. وہ ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور ہمارے سارے جو ارباب اختیار، ارباب اقتدار، اختلاف کان میں تیل ڈال کے پڑے ہوئے ہیں. کوئی پوچھے والا نہیں. کسی ملک میں چلے جائیں، لیکن لوگ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ صاف ستھری اگر کوئی چیز دکھائی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ابھی حال ہی میں وہ جو ترکی کا ڈرامہ، میں خیر بحث میں نہیں پڑتا، لیکن دکھایا اس نے تمام چیزوں کو ملیا بیٹھ کر کے رکھ دیا. کون کہتا ہے کہ بے حیائی سے ہی آپ پیسہ کما سکتے ہو؟ جائز طریقے سے پیسہ بنایا انہوں نے، اور دنیا کی ریٹنگ کو تباہ کر دیا اس نے. یہ ہے کہ جو تم دو گے تو یہی تو مالک کہتا ہے. اگر تم شیطان کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں بے حیائی سکھائے گا، اور جو بے حیا ہو گیا اس کے گھر کا بیڑا غرق ہو گیا. بچوں کو نہیں کہہ سکتے آپ اگر خود بے حیائی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن پڑھا، کہا بھی جن لوگوں نے بہتان بازی کی ہے، جن لوگوں نے بہتان بازی کی ہے، حکم ربی آ گیا ہے کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر 80 درے کھانے ہوں گے. 80 درے، 80 کوڑے. اور یہ حضرت مصطح، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جاش، انہوں نے خوشی سے کوڑے کھائے، خوشی سے. توبہ قبول ہو رہی تھی. ہمیں تو ایک کانٹا چپ جائے تو مصیبت آ جاتی ہے. خوشی سے کہ یا رسول اللہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم منافقوں کے ساتھ مل گئے تھے، ان کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی، اللہ سے ہمیں معافی دلوا دیجیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کو 80 درے لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ، پھر ان کی توبہ قبول ہو جائے گی.
اور ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں بڑی خوبصورت کی ہیں۔ ایک خاص بات جو نبی نے کی، یہ سننے والی ہے، ہمارے آج کل کے ماحول کے مطابق ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوں یا کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے باہر نکلے ہوں یا تبلیغ کے لیے باہر نکلے ہوں، تو فرمایا ان عورتوں کے پاس اکیلے مت جاؤ، شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح تمہارے وجود میں خون دوڑتا ہے۔ یہ بے حیائی کا مرکز ہے یہ شیطان۔ اسی تو سرکار نے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ عورتوں والا حلیہ اختیار کرنے والا، مرد ہو کر عورتوں کا حلیہ اختیار کرنے والا اور عورت مرد کا حلیہ اختیار کرنے والی، مطلب کپڑے لباس بدلنے والی، فرمایا دونوں پر لعنت ہو۔ اور شیطان ہم سے بڑے الٹے کام کرا جاتا ہے، بے حیائی کے ایسے کام کرا جاتا ہے کہ میرے پاس اب وقت نہیں، آپ خود مثالیں دیکھنے، آپ کے دائیں بائیں پھیلی ہوئی مثالیں ہیں، لیکن بسا اوقات ہم قسمیں بھی کھا لیتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا، کہا حضرت جی میں نے نا جی فلاں چیز نہ کھانے کی قسم کھا لی ہے۔ فرمایا کیوں، حرام ہے وہ؟ کہا جی حرام تو نہیں ہے، بس میں نے قسم کھا لی ہے۔ اور فرمایا شیطانی کام ہے یہ، جاؤ قسم کا کفارہ دو اور چیز کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو واپس بھیج دیا کہ کفارہ دے دو اور یہ شیطانی کام ہے، ایسے کام نہ کیا کرو۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں شراب پیوں گا جی، یہ شیطانی قسم ہے، باہر مضمون میرا بدل جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں رحمت نہ کرتا اور وہ دروں کی سزا تمہیں نہ ملتی تو تم ساری زندگی پاک نہ ہو سکتے تھے۔ تو مستح جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ماسی خالہ زاد بھائی تھے، انہوں نے بھی یہ سزا کاٹی، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا۔ منافق بھاگ گئے، عبداللہ بن ابی کو ڈبل ملی تھی، بھاگ گیا تھا، لیکن یہ نہیں بھاگے۔ ان کا ہمیں توبہ چاہیے، ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، رسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ ہم سیدہ عائشہ سے، صدیقہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن سزا لینے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی، اب اگلی بات سنیں، یہ بڑی قابل غور ہے۔ اب گھر کے اندر خالہ زاد بھائی ہو، صدیق اکبر کا، بیگم صاحب ہیں، بچی ہے، وہ کمزور تھے، کمزور سے مراد مسکین تھے۔ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر بھی تھے اور بدری صحابی بھی تھے، یعنی تینوں ان کے اندر صفات پائی جاتی تھی۔ حالات اچھے نہیں تھے، اور کاروبار کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس کی دیکھ بھال نہیں کروں گا۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ اگر ایک گھر میں بوری آٹے کی آئی ہے تو ایک بوری ان کے گھر میں بھی چھوڑ آتے تھے، جو تنخواہ سے پیسے بچتے تھے جب خلیفہ اس کو بھی دے آتے تھے۔ اس زمانے میں تو آپ خیر تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، ان کی بڑی پوری دیکھ بھال کرتے تھے۔ اب جب قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس کی دیکھ بھال نہیں کروں گا، بظاہر تو حق بنتا ہے نا، بیٹی گھر میں آ جائے، اجڑ کر آ جائے، لوگ باتیں بنا رہے ہوں، پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہو، اور اپنے بچے اپنے بھائی ساتھ مل جائیں، کتنی حیرت کی بات ہے۔ بہتان، اس لیے بہتان کی سزا سے در رہے۔ اللہ کرے کہ اسلامی حکومتیں ہوں اور یہ قانون رائج ہو جو حشر ہم کر رہے ہیں آج کل اپنے بہن بھائیوں کا، الامان والحفیظ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ حضرت مستح کو اللہ معاف کر چکا ہے، اس سے توبہ کر لی ہے اور توبہ اس کی قبول ہو گئی، درے کھا گیا، وہ توبہ قبول ہو گئی اس کی، تو اب صدیق اکبر نے قسم کس لیے کھائی ہے؟
یہ سرکار سوچ رہے تھے کہ اللہ کریم نے یہ آیت اتار دی. آیت کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور نہ قسم کھائیں وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں، جو عزت والے ہیں، آبرو والے ہیں، دین والے ہیں، مال والے ہیں، فراخی والے ہیں، نہ قسم کھائیں. کہ ہم آج کے بعد قسم کیا تھی؟ قسم کھا لیں کہ آج کے بعد ہم نہیں دیں گے کسی کو جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا ہے. خاص طور پر حضرت مصطح کے بارے میں صدیق اکبر نے قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد میں اس کو کوئی شے نہیں دوں گا. حکم ربی آ گیا. محبوب پڑھ کے سنا دو صدیق اکبر کو بلا یأتلی اولی الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والیتامى والمساکین اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو اور محتاجوں کو اور ہجرت کرنے والوں کو. چونکہ حضرت مصطح جو تھے وہ بدری صاحب بھی تھے نا، بدر کے میدان میں بھی تھے، وہ مہاجر بھی تھے اور مسکین بھی تھے. تینوں باتیں اللہ نے بیان کی کہ قسم کھا لینا کہ بھئی ان کو ہم کچھ نہیں دیں گے. صلہ رحمی کی اعلیٰ مثال ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی قسم کا کفارہ دیا، اور جو بات سمجھائی اللہ نے صدیق اکبر کو وہ بڑی خوبصورت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے معاف کر دیں، چھوڑ دیں. ان کو صاحب فضل لوگوں کو چاہیے کہ چھوڑ دیں، معاف کر دیں. کیوں؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا پسند نہیں کرتے؟ اگر وہ ان کو معاف کر دیں گے تو میں اللہ ان کو معاف کر دوں گا. اور یہ جو اکثر میں آپ کو صلہ رحمی کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلہ رحمی جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برابر کا بدلہ لے لو، برابر کا بدلہ، یہ نہیں ہے صلہ رحمی کا. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتے کو توڑے تم اس کے جوڑ کو رکھو، اور جس قدر جوڑتے چلے جاؤ گے اللہ فرماتے ہیں میں اپنی عطا اس پہ کرتا چلا جاؤں گا. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا تھا، پہلے بھی آپ نے سنا ہے، سرکار نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق اور میری عمر میں برکت ہو تو پھر وہ اپنے عزیز و قربا کو، غریب بہن بھائیوں کو دیکھ بھال کرنا شروع کر دے. بڑی روایات ہیں، بڑی کہانیاں ہیں اس میں. یقین ایک بڑی لمبی کہانی آج میں نے پڑھی تھی، دل تو چاہتا تھا آپ کو سناؤں لیکن وہ وقت کا تحمل نہیں ہے. جس طرح بھی موقع کبھی ملتے رہیں گے جو تھوڑی تھوڑی کر کے سناتا رہوں گا. لمبی کہانی ہے صلہ رحمی کے بارے میں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ 4 قسم کا بندہ ہوتا ہے، 4 قسم کا. فرمایا ایک وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور علم بھی دیا، مال دیا اور علم بھی دیا، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، غرباء اور مساکین کی مدد بھی کرتا ہے. اللہ سے ڈرتا بھی ہے، یعنی اللہ کی جو عبادات ہے وہ بھی بجا لاتا ہے. ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ کے وقت پہ زکوٰۃ دینا، جو بھی احکام الہی ہیں ان کو بجا لائے، اور پھر اپنے بہن بھائیوں کو صلہ رحمی، ماں باپ کو ان کی خدمت کر کے راضی کرے. سرکار نے فرمایا کہ وہ افضل انسان ہے، وہ افضل انسان ہے. مال ہے، دولت ہے، مال ہے، دولت ہے، اللہ کا رب کا حکم بھی بجا لاتا ہے، بہن بھائیوں کی خدمت بھی کرتا ہے اور غرباء کی مدد بھی کرتا ہے. فرمایا افضل انسان ہے وہ. دوسرا ہے
کہ وہ علم تو دیا اللہ نے، بڑا عالم بن گیا، بہت پیارا عالم بن گیا، لیکن مال نہیں دیا اللہ نے۔ دیکھو ایک ایک بات کو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، مال نہیں دیا اس نے، لیکن نیت اس کی یہ تھی کہ اللہ اگر تو مجھے مال دیتا تو جس طرح یہ علم میں بکھیر رہا ہوں میں مال کو بھی ایسے ہی تقسیم کرتا اللہ کے بندوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے عزیز و قربا پر، یا اللہ میں بڑا خرچ کرتا اگر میرے پاس ہوتا۔ نیت اس کی نیک ہے، علم ہے مال نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی پہلے کے کھاتے میں جائے گا، یہ دونوں برابر ہیں یہ دونوں برابر ہیں۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ تیسرا بندہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا، علم نہیں دیا، مال دیا علم نہیں دیا، اور وہ مال اندھا دھند خرچ کرتا ہے، اندھا دھند، کوئی کرائٹیریا نہیں اس کا، خرچ کرتا چلا جا رہا ہے، اندھا دھند خرچ کرتا جا رہا ہے۔ تو اس سے کہو گے یار کو اللہ کے راستے میں دے دو، کہتا بھائی فرصت ملے گی تو کر لیں گے، پہلے اپنا تو الو سیدھا کر لیں ہم۔ تو وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں ایک تو ویسے بھی علم ہے، اوپر سے وہ خرچ بھی شیطانی راستے پہ کرتا ہے، شیطان کے قدموں پر چلتا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ افضل ہے تو یہ اسفل ہے، لیکن ایک آدمی ہے اور ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا ایک آدمی ہے اس کے پاس نہ علم ہے نہ ہی مال ہے نا، دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ نہ علم ہے نہ مال ہے، خالی ہے بالکل، لیکن نیت اس کی بھی بری ہے، سوچتا رہتا ہے کہ اگر میرے پاس ہوتا نا تو میں نے یہ کر دینا تھا، تو میں نے وہ کر دینا تھا، اگر میرے پاس علم ہوتا تو میں نے اس کو نچا دینا تھا، میں نے اس کو الٹا سیدھا کر دینا تھا۔ اس قسم کے خیالات ہیں اس کے۔ اللہ کے پاک نے فرمایا کہ یہ تیسرے کے ساتھ جائے گا، یہ دونوں اسفل ہیں، وہ دونوں افضل تھے، یہ دونوں اسفل ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہم کوشش کریں پہچانے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ یہ چار ہی چیزیں دنیا میں، سرکار میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ چار چیزیں صرف دنیا کے اندر جو اللہ کے نبی نے بیان کر دی ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر تم معاف کر دو، درگزر کر جاؤ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ میں بھی تمہیں معاف کر دوں؟ تو جب صدیق اکبر نے یہ سنی نا یہ آیت، یقین کرو اسی وقت اپنی قسم کو توڑا اور سیدھا اپنے بھائی کے گھر گئے، حضرت مصطح کے گھر میں۔ اور آپ جانتے ہو جس کو سزا مل چکی ہو اور وہ اپنے بھائی کا گڈا باندھ چکا ہو، آج گڈا باندھ چکا ہو اور شرم سے اس کا حال برا ہو، تو جب ان کے گھر گئے تو اس کی تو دیکھے خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ خوشی اللہ کو درکار ہے، اے صدیق جو تم نے جا کر اپنے بھائی کو بخشی ہے۔ آپ نے اس کا روزینہ بھی چالو کر دیا، اس کا مال بھی چالو کر دیا، سارا کچھ، اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، اگر تم درگزر کر کے ان کو معاف کر دو گے تو بدلے میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، اور میں ہی تو معاف کرنے والا ہوں، میں ہی تو غفور الرحیم ہوں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ کریم ایک ایک بات کو کھول کر بیان کرتا ہے کہ یہ جو شیطانی کام ہے، کسی بہن بیٹی کی عزت کو اچھالنا، کاش اگر اسلامی حکومت ہوتی تو جس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 درے لگوائے تھے بہتان باندھنے والوں پر، کسی ایک کو لگ جاتے سب کی زبانیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی، کاش ایسا ہوتا۔ بہرحال، اور دوسری بات جو اللہ نے بتائی وہ یہ ہے کہ جو صاحب مال ہیں، صاحب استطاعت ہیں، نو میٹر وٹ، کوئی بھی قدم رشتہ دار اٹھا لیں، بہن بھائی، قریبی عزیز، تو اللہ نے فرمایا کہ نہ، معاف کر دو، اس لیے کہ اگر تم انہیں معاف کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنازے کی دعا دیکھ لیتے ہیں، ایک ایک لفظ کر کے پڑھ رہے ہیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے، اور انشاءاللہ ان قریب وہ ختم ہو جائے گا، تو پھر چلتا رہے گا سلسلہ
میرے ساتھ پڑھیں. جو میں جیسا لمبا لفظ کرتا ہوں کوشش کریں وہ اسی طرح لمبا کریں، چونکہ معنی و مفاہیم میں فرق آ جاتا ہے. اللہ اللہم اللہ، یہ میں نے اللہ کہا ہے. اللہ یہ بار بار بتاتا ہوں کہ لفظ اللہ کا جو لام ہوتا ہے نا، اس سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے، دونوں حالتوں میں لفظ اللہ موٹا ہو جائے گا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانسانا، بیچ میں رہ گیا، وصغیرنا وکبیرنا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اگلا لفظ ہے پورا اللہم. اللہم میم کے اوپر اگر شد ہو نا تو تھوڑا سا دیر لگاتے ہیں. اللہم من احییتہ منا، یہاں تک یاد کرنا ہے. اللہم من احییتہ منا منا. اللہم من احییتہ منا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو بیمار ہیں، مجھے بھی تکلیف تھوڑی شروع ہوئی ہے، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. تو میری بیگم یہ کہتی ہے کہ تم کلونجی زیادہ پی گئے ہو، کلونجی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کھانسی ہو گئی، تو کل سے میری کلونجی بند کر دی انہوں نے. تو ہو سکتا ہے ہماری بعض کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان کو واقعی کوئی الجھن ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیمار کو شفا دے، اور جن دوستوں کی کالیں آئی ہیں اسپتال میں اللہ پاک ان کو بھی شفا دے، اور جو ہمارے دوست گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور آنے والی زندگی ہماری باوقار با مراد اور باثمر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ پھر رات کے 9 بجے حاضر ہوں گے.